السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم آسان اردو کا چیپٹر نمبر 2 کریں گے، جس کا نام ہے جاؤ آج تم آزاد ہو۔ میں نے پہلا چیپٹر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا ہے کوشچن آنسرس اور ایکسرسائزز کے ساتھ، تو چلیے اس چیپٹر کو ریڈ کرتے ہیں۔ رمضان آرتھ ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں جہاں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح سے ستا کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس شان سے داخل ہوئے کہ 10,000 جان نثارہ کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص کعبے میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کیا جائے گا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے گا وہ بھی محفوظ رہے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی محفوظ ہوگا۔ یہ ابو سفیان وہی تھے جو اسلام کے سخت دشمن تھے، جنہوں نے مدینے پر بار بار حملہ کیا، عربوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اب وہ کچھ دیر پہلے ایمان لے آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری پچھلی باتیں بھلا دی تھی، اور ان کو یہ عزت دی تھی کہ ان کے گھر کو کافروں کے لیے پناہ گاہ بنا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو کر سیدھے بیت اللہ شریف پہنچے، وہاں جو بت رکھے تھے ان کو گروایا، پھر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، وہاں دیواروں پر جو تصویریں تھیں ان کو مٹوایا، جو بت رکھے تھے ان کو نکلوایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محجمہ کی طرف دیکھا۔ بڑے بڑے کافر موجود تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں دن رات ایک کر دیے تھے، اسلام کو مٹانے میں کوئی کسر نہ رکھی تھی، مسلمانوں کو ایذائیں پہنچائی تھی، طرح طرح سے ظلم کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناگوارہ باتیں کی تھیں، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا تھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے خون سے ہاتھ رنگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، اے قریش کے لوگوں، آج تم مجھ سے کس قسم کے برتاؤ کی توقع رکھتے ہو؟ اے قریش کے لوگوں، تم مجھ سے کس قسم کے برتاؤ کی توقع رکھتے ہو؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلے برتاؤ کی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ کافروں میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو رعب سے اس کا بدن کانپنے لگا اور اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو درد بھرے لہجے میں فرمایا، ڈرو نہیں، میں بھی قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں، کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ تو چلیے اس کے کوشچن آنسرس پہ آتے ہیں۔ اس کے کوشچن آنسرس میں پہلے ہمارے پاس ہے، فتح مکہ سے پہلے کافر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف پہنچے تو کیا کیا؟ اس میں الفاظ متضاد بھی ہیں، میں آپ کو نیچے بتاتی ہوں، ایک منٹ۔ آپ کو ایک خط لکھنا ہے، صحیح؟ اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھیں،
اسے ایسی باتیں بتائیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے. یہ آپ خط جو ہے نا آپ اپنا خود لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خط جو ہے نا پیپرز میں آتے ہیں. تو یہ پہلا کوشچن ہے، اس کا آنسر ہم پڑھ لیتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں دن رات ایک کر دیے تھے. مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، طرح طرح کے ظلم کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں یہاں پہ غلطی ہوئی کانٹے بچھاتے اصحابہ اکرام کو شہید کیا گیا. انہوں نے اسلام کو مٹانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کرام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. یہ ہمارے پاس کوشچن نمبر 1 ہے. صحیح ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس یہ ہے. دوسرا ہمارے پاس جو ہے، فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا تھا؟ یہ ہم نے ابھی چیپٹر پڑھا، تو اس میں سے کر لیتے ہیں ہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کعبے، یہاں پہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کعبے کو صحیح کر کے لکھیے گا. جو شخص کعبے میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کیا جائے گا. جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے گا وہ بھی محفوظ رہے گا. اور جو کوئی آئے گا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی محفوظ ہوگا. یہ ہمارا دوسرے سوال کا آنسر ہو گیا. صحیح. تیسرے سوال پہ آتے ہیں. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف پہنچے تو کیا کیا؟ اس کا ہمارے پاس سوال یہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو کر سیدھے بیت اللہ شریف پہنچے تو وہاں جو بت رکھے تھے ان کو گروایا. یہاں پہ پھر سے ایک مسٹیک گروایا ہوگا. پھر خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دیواروں پر جو تصویریں تھیں ان کو مٹوایا. بس یہ اتنا ہے. اور ہمارے پاس الفاظ متضاد بھی تھے، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دشمن کا ہمارے پاس دوست ہوگا، سخت کا ہمارے پاس نرم ہوگا، محفوظ کا غیر محفوظ، عزت کا ذلت ہوگا، مخالفت حمایت، ظلم عدل. واحد جمع بھی ہیں آپ کے پاس. پہلے جمع آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوں گے، مکس ہوں گے، اور واحد آپ کو سیکوینس میں لکھ لے ہیں. اصحابہ کا صحابی، اور کفار کا کفار، ایذائیں کا ایذا ہوگا، توقعات کا توقع ہوگا، فتوحات کا فتح ہوگا. تو آج کا لیکچر یہیں تک تھا. تو میں چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ ابھی اپلوڈ کر دوں گی. تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو جو ہے نا شیئر کیجیے دوسروں کے ساتھ. تو اللہ حافظ.